باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے درود و سلام کی. یوں تو ہر درود باعث برکت ہوتا ہے، لیکن یہ جو اسپیشلی درود پاک دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پڑھا جاتا ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے کہ اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا مضمون ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے یہ بھی بشارت دی کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اس کو سلامتی عطا فرماتا ہے. تو یہ کتنا پیارا درود ہے کہ جس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں. ناظرین، پروگرام ہے حاضر جواب، اور آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ 6 مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، جن کے درمیان ہم نے بڑا ہی زبردست کوئز کمپٹیشن کروانا ہے. جانتے ہیں کہ آج 6 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ 6 کے 6 کنٹیسٹنٹس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ اچھی تیاری کر آئے ہوں گے. باری باری اپنا نام بھی بتائیے، اپنا شعبہ بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے آپ کی. میرا نام محمد عماد رضا طاری ہے. میں گارمنٹس فیلڈ سے وابستہ ہوں اور نیو کراچی سے آیا ہوں. چلیں جی عماد بھائی، ویلکم، خوش آمدید. کیسی تیاری کی ہے آج کے پروگرام کی؟ اچھی تیاری ہے. اچھی تیاری ہے جی. کیسی اچھی ہے پھر ہم سوالات کر کے چیک کر لیں گے انشاءاللہ. جی اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام فرحان عزیز ہے اور میرا تعلق انٹیریئر کی فیلڈ سے ہے اور میں حسن اسکوائر سے آیا ہوں. چلیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں فرحان بھائی. ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ. محمد حسیب، شپنگ کمپنی میں ہوتا ہوں میں، اور میں ناظم آباد سے آیا ہوں. چلیں جی، سارے کے سارے اسلامی بھائی ہمارے کراچی کے اسلامی بھائی ہیں. جی ہمارے بقیہ اسلامی بھائی کا بھی تعارف لیتے ہیں. محمد کامران، بزنس کرتا ہوں سرجیکل آئٹمس کا اور کلفٹن سے آیا ہوں. چلیں جی، خوش آمدید، آپ کو بھی ویلکم. جی محمد عمیر حمزہ طاری، واہ کینٹ سے تعلق ہے اور جہاں پر جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ. عبید رضا طاری، فیضان مدینہ امامت کورس اور 2nd ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، کورنگی کراچی سے. چلیں جی، سارے ہمارے کنٹیسٹنٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. ناظرین، آپ کو بھی بتاتے ہیں، کنٹیسٹنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی دکھائیے. حاضر جواب. حسب معمول ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا حاضر جواب، دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کا انداز، تیسرا سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں قرآن کی، چوتھا سیگمنٹ ہے سنت میرے آقا کی، اور آخری فائنل سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے آر یا پار. بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حاضر جواب. حاضر جواب. حاضر جواب. اس راؤنڈ میں ہم آپ سے سوالات کریں گے، لیکن جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کوئنز رکھے ہیں. آپ کی ڈائس پر جو کوئنز رکھے ہیں یہ ہر کوئن 2 نمبروں کا ہے. آپ ہر سوال کے جواب میں یہ 10 کے 10 کوئنز استعمال کر سکتے ہیں. سوال کے ساتھ ہم آپ کو آپشنز بھی دیں گے جواب دینے کے لیے، A, B اور C. آپ کو جس آپشن میں زیادہ ذہن جاتا ہو اس میں آپ یہ 10 کے 10 کوئنز بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ تینوں آپشنز میں اپنے کوئنز کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. صحیح آپشن میں جتنے کوئنز ہوں گے ہر کوئن 2 نمبروں کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے آپ کو اسکور دے دیا جائے گا. شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے. دکھائیے جی ہمارا پہلا سوال کیا ہے. جی جناب، آج کا پہلا سوال ہے غسیل الملائکہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں.
ऑप्शन ए हजरत जुबैर बिन अव्वाम, ऑप्शन बी हजरत साद बिन अबी वकास, ऑप्शन सी हजरत हंजला बिन अबी आमिर रदी अल्लाह अन्हो। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। जी आज हमारे साथ शहबाज भाई मौजूद हैं। शहबाज भाई, हम अपने हाजरीन से भी सवाल का जवाब लिया करते हैं, जरा यहाँ तैयारी कर लें, देख लें कौन जवाब देता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन हजरत जुबैर बिन अव्वाम, बी हजरत साद बिन अबी वकास, सी हजरत हंजला बिन अबी आमिर। जी जिस ऑप्शन में जितने कॉइंस आप इस्तेमाल करें वो याद भी रखिएगा। चलें जी, हमारे यहाँ तो कॉइंस का इस्तेमाल हो गया है। शहबाज भाई बताइए, आपके हाजरीन का क्या कहना है, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर मोहम्मद अत्तारी, जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना। मरहबा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन सी है? जी हमारे अम्माद रजा भाई ने क्या फैसला किया है? अम्माद भाई 5 सी में, बी में 1 और 4 ए में। चलें जनाब, तीनों ऑप्शंस का मतलब इस्तेमाल किया है कि कहीं कुछ ना कुछ अगर सही जवाब हो ही जाए और नंबर मिल जाए। जी फरहान भाई। टोटल 10 कॉइन्स ऑप्शन सी। टोटल 10 कॉइंस ऑप्शन सी, लेकिन मुझे कुछ बी में भी नजर आ रहे हैं। यहां से वहां चले गए? मैं भी। चले जी। जी हसीब भाई। 7 कॉइन सी में और 3 कॉइन बी में। सारे के सारे कॉइन इस्तेमाल कर लिए। चले जी। जी उमेर भाई। सारे के सारे सी में। सारे के सारे सी में इस्तेमाल किए हैं। जी उबैद भाई, आपने क्या फैसला किया है? ए में 4, बी में 4 और सी में 2। ए में 4, बी में 4, सी में 2, लेकिन हमारे हाजरीन में से कहना यह है कि सही ऑप्शन सी है। देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, हम भी जानते हैं। दिखाइए जनाब, दुरुस्त ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है हजरत हंजला बिन अबी आमिर रदी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन सी। हमारे हाजिर का जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अहमद रजा भाई को दिए जाते हैं 10 पॉइंट्स। फरहान अब्दुल अजीज भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। तो जिक्रुल्लाह की नीयत से सुभान अल्लाह की आवाज भी उतनी बुलंद आनी चाहिए। जी हसीब भाई ने 7 कॉइंस इस्तेमाल किए थे, आपको दिए जाते हैं जनाब 14 पॉइंट्स। और कामरान भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। उमेर भाई ने भी लिए हैं 20 पॉइंट्स और उबैद रजा को दिए जाएंगे 4 पॉइंट्स। और यहाँ क्या दिया जा रहा है भाई? इन इस्लाम भाई को दुरुस्त जवाब पर अल मदीनतुल इल्मिया की जबरदस्त किताब तवक्कुल, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना। तो जी जनाब, अल्लाह पाक पर भरोसा कैसा होना चाहिए ये हमें सीखना चाहिए। कई बार इंसान तवक्कुल में कमजोर हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीजों में वो मुश्किलात में आ जाता है। तवक्कुल रब की जात पर हमारा पक्का होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिंदगी गुजारना अच्छा भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जी, हमारा दूसरा सवाल क्या है? की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं। दुन्नूरैन किस सहाबी रदी अल्लाह अन्हो का लक़ब है? बड़ा ही आसान सवाल आ गया है जी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन बी हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन सी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जी जवाब दीजिए, कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए जनाब। हमारे हाजरीन में से तो कई सारे हाथ उठे हैं। शहबाज भाई आपके लिए दुश्वार होगा चॉइस करना। नाथवा इस्लामी भाई से हम इस पर शेर भी सुनेंगे फिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बी। आपको लगता है ऑप्शन बी दुरुस्त है? जी जनाब, देख लेते हैं और यहाँ भी जान लेते हैं कि यहाँ किसने कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं, किस ऑप्शन में इस्तेमाल किए हैं। पहले जानते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन क्या था। जी दिखाइए। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो। अम्माद भाई ने 10 के 10 कॉइंस ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए हैं जनाब, 20 पॉइंट्स। ऑप्शन बी 10 कॉइन्स। 20 पॉइंट्स। ऑप्शन बी 20 कॉइंस। जी जनाब, इसमें तो बनता था, बहुत ही आसान सवाल आ गया। 20 पॉइंट्स। कामरान भाई ने भी लिए हैं 20 पॉइंट्स। उमैर हमजा भाई के भी हैं 20 पॉइंट्स। उबैद रजा भाई ने भी लिए हैं 20 पॉइंट्स। और हमारे इस्लामी भाई ने क्या लिया है? इनको दुरुस्त जवाब पर नमाज का तरीका जिसमें पढ़ सकेंगे, सलाम फेरने में क्या नियत करें, नमाज तोड़ने वाली 33 बातें, मस्जिद की बिजली के इस्तेमाल का मसला,
दीगर भी बातें अमीर सुन्नत की ज़बरदस्त किताब है, हर इस्लामी को इसका मुताला करना चाहिए। जी, जिंदगी में बज़ाहिर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान निगलेक्ट कर देता है। मस्जिद में जाते हैं, अकेले होते हैं, जाकर फ़ैन ऑन कर लिया, लाइट ऑन कर ली, अब पता नहीं जितनी ज़रूरत थी नहीं थी, टाइम था नमाज का, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इस किताब का ज़रूर मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे हाज़रीन से सवाल कर लेते हैं कि आपको ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आका करीम की दो शहजादियों यानी उससे निकाह हुआ था। यके बाद दीगरे हमारे आका ने अपनी दो शहजादियां हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दी, इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। और ज़ुन्नुरैन का मतलब होता है दो नूर वाला। सुभान अल्लाह। आका की शहजादियां आपके निकाह में आई और आपका लक़ब बना ज़ुन्नुरैन। जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ और जानेंगे कि तीसरा सवाल क्या है। हजरत सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मजार कहाँ वाक़े है? जवाब के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मकाम अबवा, ऑप्शन बी जन्नतुल बकी, ऑप्शन सी जन्नतुल माला। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। मकाम अबवा, जन्नतुल बकी या जन्नतुल माला, ए बी या सी। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए जनाब। यहां तो जवाबात आ चुके हैं कॉइंस के जरिए। क्या हाजरीन से जवाब मिलेगा? कई सारे हाथ उठे। ऑप्शन ए मकाम अबवा। आपको लगता है कि सही जवाब है ऑप्शन ए? मकाम अबवा। तने जी देख लेते हैं क्या यही दुरुस्त जवाब है। दिखाइए जी। जी जनाब, आपका जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सही जो ऑप्शन था मकाम अबवा। हजरत सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदाए माजिदा का मजार मुबारक ये मकाम अबवा में वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सआदत मिली है आपके कदमों में हाजिरी की। अल्लाह करीम हमें फिर वहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए। जानेंगे यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट ने क्या फैसला किया है जी। 10 कॉइंस ए में। ओ 10 कॉइंस ए में। हाँ, ऑप्शन ए में 10 कॉइंस का इस्तेमाल किया है जनाब। मिलते हैं 20 पॉइंट्स। ऑप्शन ए 10 कॉइंस। जी आपके लिए भी 20 पॉइंट्स। ऑप्शन ए और सी में 5 कॉइंस। 5 कॉइंस का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑप्शन ए में आपने 5 कॉइंस दिए हैं, लिहाजा आपको दिए जाते हैं 10 पॉइंट्स। जी कामरान भाई। ऑप्शन ए 10 कॉइन इस्तेमाल किए। सारे के सारे को इस्तेमाल कर लिए हैं। अच्छा जी माशाअल्लाह, आपके लिए भी है 20 पॉइंट्स। जी ऑप्शन ए के अंदर 10 के 10 इस्तेमाल किए। चलें जी, आपके लिए भी है 20 पॉइंट्स। ऑप्शन ए 10 कॉइंस। जी हमारे उबैद रजा भाई ने भी लिए हैं 20 पॉइंट्स। और हमारे यहाँ पर इस्लामी भाई को क्या मिलता है? इनको ज़बरदस्त किताब हाफिजा कैसे मजबूत हो। ये एक काफ़ी परेशान होते हैं बाज़ लोग के चीज़ें भूल जाती है। इसमें लिखा है बुजुर्गान दीन के हाफिजे कैसे थे, अल्लाह वालों के हाफिजे कैसे थे। इस किताब का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। जी जनाब, बहुत कुछ फ़ायदा होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और हाफिजा ये यूँ कहा जाए कि एक ऐसी अल्लाह की अता है कि जिसे नसीब हो जाए फिर उसके लिए बहुत कुछ सीखना ये अल्लाह पाक आसान कर देता है। अल्लाह हमें भी अच्छा हाफजा अता फरमाए। हाफजा कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजूहात में से उलमा कहते हैं कि गुनाह ये इंसान के हाफजे को कमज़ोर कर दिया करती है। आँखों का गुनाह बिलखुसूस, तो हमें इससे बचते रहना चाहिए। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब अगला सवाल।
واہ جناب، بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حجر اسود کس نے نصب کیا؟ جواب کے لیے آپشنز ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام. جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپشنز میں کوئنز کا استعمال کیجئے جناب. اے، بی یا سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام. ابراہیم 2 پہ. جی یہاں سے کیا جواب آئے گا یہ بھی لیتے ہیں. یہاں جانتے ہیں عماد بھائی نے کیا فیصلہ کیا ہے. عماد بھائی 4 کوائنس اے میں اور 3 کوائنس بی میں اور 3 سی میں. چلیں جی. آپشن بی 10 کوئنس. 10 کوئنس کا استعمال کر لیا. اتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ. چلے جی. جی حسیب بھائی. آپشن بی 10 کوائنس. 10 کوئنس استعمال کر لیے ہیں. میں نے سب سے پہلے حجر اسود کے بارے میں سوال کیا تھا. جی 10 کوائنٹس آپشن بی. اچھا جی. جی عمر بھائی. آپشن سی کے اندر 5 پوائنٹس ڈالے ہیں، آپشن بی کے اندر 3 اور آپشن اے کے اندر 2. آپشن اے میں 2 کوئن استعمال کیے ہیں. جی عبید بھائی. آپشن بی 10 کوائنس. آپشن بی میں 10 کوئن استعمال کیوں کیے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپشن بی درست جواب ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی کا کیا کہنا ہے. کوسچن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی جناب دیکھ لیتے ہیں. آپشن بی میں کئی سارے اسلامی بھائیوں نے 10 کوئنس کا استعمال کیا ہے. ہمارے یہاں سے اسلامی بھائی کا بھی کہنا ہے آپشن بی درست ہے. کیا آپشن بی ہی درست ہے؟ دکھائیے. جی جناب آپشن بی بالکل درست جواب. جاہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عماد بھائی نے حاصل کیے ہیں جناب 6 پوائنٹس. فرحان عزیز بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. محمد حسیب بھائی نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس. کامران بھائی نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس. ایک مزے کی بات بتاؤں، اب تک کامران بھائی نے ایک بھی پوائنٹس لوز نہیں کیا. کیا بات ہے، کمال کر دیا ہے کامران بھائی، متاثر کر دیا آپ نے. جی عمر بھائی نے کتنے لیے ہیں؟ 3 کو استعمال کیے تھے آپ نے آپشن بی میں. جی آپ کو ملتے ہیں 6 پوائنٹس. اور عبید رضا بھائی نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس. یہاں ہمارے اسلامی بھائی نے کیا لیا ہے بھائی؟ ان کو زبردست کتاب تکلیف نہ دیجیے. جی ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہماری ذات سے، ہمارے اعضاء سے، ہماری گفتگو سے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. چلیں جی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ بھی ہو کہ کن کن چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً بھی طلب کیا جا سکتا ہے. آپ گھر بیٹھے بھی آن لائن آرڈر کے ذریعے بھی یہ کتاب منگوا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں کہ اپنے ٹیبلیٹس میں، اپنے آئی پیڈز میں آپ اس کا استعمال کریں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ہوں، مختلف زبانوں میں بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بہت ساری کتب موجود ہوتی ہیں. اس کو ضرور وزٹ کریں اور وہاں سے بہت سارے علم دین کے خزانے کو اپنے پاس محفوظ کریں، اسے پڑھیں اور دیگر لوگوں تک پہنچائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. پڑھیں گے ہم اپنے آخری سوال کی طرف. جی دکھائیے سوال. یہ دین کی سیکھیں سکھائیں باتیں، یہ دین کی. جی آخری سوال ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے؟ جواب کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے محمد بن ادریس، آپشن بی محمد بن حسن، آپشن سی یعقوب بن ابراہیم رحمہم اللہ. جی جناب جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کوئنز کا استعمال کیجئے.
थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ गया है जनाब। जी ऑप्शंस एक बार फिर दिखा दें जनाब। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन इदरीस, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ऑप्शन सी याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। जल्दी करें, वक्त आपका खत्म हो गया है, वैसे जल्दी करेंगे। जी अम्माद भाई क्या फैसला किया है? 10 coins A में। ऑप्शन ए में 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी फरहान ऑप्शन भाई। ए 10 coins। जी हसीब भाई। ऑप्शन ए 8 coins, ऑप्शन बी 2 coins। जी कामरान भाई। ऑप्शन ए 4 कॉइन, ऑप्शन बी 6 कॉइन। जी ऑप्शन ए 10। 10। जी ऑप्शन ए 10 coins। ऑप्शन ए 10 कॉइन्स। जी यहाँ पर क्या कहना है हमारे इस्लामी भाई का? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हारिस, जामिअतुल मदीना, फैजान मदीना। माशाअल्लाह, मरहबा। ऑप्शन ए। जी जनाब हमारे हारिस भाई को भी लगता है ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। दिखाइए क्या ऑप्शन ए ही दुरुस्त है? जी सही जवाब है ऑप्शन ए। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम मोहम्मद बिन इदरीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। क्या तोहफा मिलेगा हमारे हारिस भाई के लिए? मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया की ज़बरदस्त किताब जन्नत की 2 चाबियाँ। जन्नत किन चीज़ों से बनी है, जन्नत की नेमतें और अहले जन्नत का लिबास कैसा होगा। अरे वाह। इसी तरह की दीगर चीज़ें इंशाल्लाह इस किताब में मुताला कर सकेंगे। जी जनाब अम्माद भाई को दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। फरहान अब्दुल अजीज भाई ने भी लिए हैं 20 पॉइंट्स और हसीब भाई ने जी 8 कॉइन्स का इस्तेमाल किया था। जी जनाब हसीब भाई के लिए हैं 16 पॉइंट्स। इस सवाल के जवाब में कामरान भाई ने 4 कॉइन्स का इस्तेमाल किया था ऑप्शन ए में जनाब। जी आपके लिए हैं 8 पॉइंट्स। जी उमैर भाई ने लिए हैं 20 पॉइंट्स और उबैद भाई के लिए भी हैं 20 पॉइंट्स। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ हाजरीन से भी कुछ सवाल हो जाए। सुभान अल्लाह। नहीं रिस्पॉन्स मजेदार नहीं आया। देंगे सवाल का जवाब? जी जनाब बिल्कुल जवाब देंगे। सवाल करें। ये बताएं कि सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज किसने अदा किए? चलें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्ताकमुल्लाह तारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको आंसुओं का दरिया जबरदस्त किताब तोहफे में पेश की जा रही है। अरे वाह, हम भी सलाम करते हैं और सलाम करते रहना चाहिए। ये बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज़ है। जब भी मुसलमानों से मुलाकात हो, आना जाना हो या किसी से चैट के ज़रिए गुफ्तगू हो, तो हमारा सबसे पहला जो इब्तिदा हो कलाम हमारा ये सलाम होना चाहिए। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जी दिखाइए स्कोर बोर्ड। जानते हैं कि इस राउंड में किसने कितना स्कोर बनाया है। कीजिए सवाल उसका हल हम बताए जवाब। जी जनाब अम्माद भाई ने लिए हैं 76 पॉइंट्स। फरहान अब्दुल अजीज भाई ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। मोहम्मद हसीब भाई के हैं 80 पॉइंट्स। कामरान भाई ने लिए हैं 88 पॉइंट्स। उमैर हमजा भाई ने लिए हैं 86 पॉइंट्स और उबैद रजा भाई ने लिए हैं 84 पॉइंट्स। मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है और अगला राउंड हमारा जो है वो बड़ा ही खूबसूरत राउंड है। लेकिन इस राउंड के बाद 2 इस्लामी भाई हमारे मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। लिहाजा सोच समझकर जहन लगाकर जवाब देना है। बड़ा ही जबरदस्त और खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताए जवाब। जनाब इस राउंड में जो तरीकेकार है वो ये है कि आपके डाइस पर बजर लगी है। तरीकेकार ये होगा कि इसमें हम अशार आपसे पूछेंगे, ठीक है? मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। जैसे ही आपकी बजर बजेगी, जिसकी बजर पहले बजेगी वहीं पर मैंने शेर रोक देना है। आपने वो शेर कंप्लीट करना है। सही जवाब देने वाले को दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स और बजर बजाकर जिसने गलत जवाब दिया उसके 20 पॉइंट्स
واپس لے لیے جائیں گے. لہٰذا سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے کیونکہ مقابلہ بڑا ہی ٹف ہے اور اس راؤنڈ میں 2 اسلامی بھائی مقابلے کی دوڑ میں پیچھے ہو جائیں گے. کلام بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی آسان ہے, ہم نے آپ کو دیا تھا سلیبس کے اندر, اسی کلام سے اشعار لوں گا. شروع کریں؟ ریڈی ہیں؟ جی جناب چلیں جی, آواز تو نہیں نکل رہی ہے, دیکھتے ہیں کتنا ریڈی ہیں. مجرم ہوں, جی بزر بجا دی ہے عمیر رضا نے. جی عمر. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کرو شہا, مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کرو شہا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے عمیر حمزہ بھائی نے اپنے اسکور میں. یاد رہے کہ مقابلہ بڑا ہی ٹف ہے اور اس راؤنڈ کے بعد 2 اسلامی بھائیوں نے مقابلے سے باہر ہو جانا ہے. بزر پر ہاتھ رہے گا تو جلدی بجانے کا موقع ملے گا. رامرن بھائی تیاری نہیں ہے اس کی اتنی؟ انداز بتا دیتا ہے انسان کا کتنا تیار ہے اور کتنا نہیں ہے. چلیں بڑا ہی آسان سا میں شعر پوچھ لیتا ہوں, اسی کلام کا شعر ہے اور شعر شروع ہوتا ہے تیرے تو. ایک مرتبہ پھر بزر بجا دی ہے عمیر حمزہ بھائی نے. جی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کمال کا یہ شعر لکھا ہے. دنیا میں اگر کسی سے بات کی جائے اور اس کی اسپیشلٹی پر بات کی جائے تو کسی کے اندر 2 اسپیشلٹی, کسی کے اندر 10, کسی کے اندر 20, کسی کے اندر سینکڑوں اسپیشلٹی, بالآخر بات آ کر ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب بات کی جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹی کی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو اسپیشلٹی کا ختم ہو جانا ہے یہ بھی ایک عیب ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی عمیر بھائی ویسے یوں کہا جائے کہ پہلے ذہنی آزمائش کا بھی حصہ رہے ہیں اور ذہنی آزمائش میں کہاں تک گئے تھے؟ 2 سیزنز میں حاضری ہوئی ہے. سیزن 11 میں والد صاحب کے ساتھ حاضری ہوئی اور سیزن 12 میں بھی حاضری ہوئی. سیزن 11 میں ہماری ٹیم پری کوارٹر فائنل تک پہنچی اور سیزن 12 میں الحمدللہ سیمی فائنل تک پہنچی. سیمی فائنل تک آپ پہنچے تھے؟ سیمی فائنل تک. مطلب آپ کے لیے تو یہ کوئز پروگرام نیا نہیں ہے لیکن ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے نیا ہے. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں بھائی ان کے لیے. چلیں جی بڑا ہی آسان شعر ہے اگلا شعر, اور اگلا شعر شروع جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے کہہ لے گی. ایک مرتبہ پھر عمیر بھائی نے بزر بجا دی ہے. جی. کہہ لے گی یہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے,
عبید بھائی بزر نہیں بج رہی ہے؟ اچھا کوشش کریں بھائی آپ بھی تھوڑا سا. اب جو شعر ہے نا یہ شعر بڑا ہی کمال کا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شعر اس نعت کا, اس کلام کا پہلا شعر ہے. چلیں بزر بجائیں. جی بزر بجا دی ہے فرحان بھائی نے. فرحان بھائی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اس کلام کے آخر میں اعلیٰ حضرت نے بات ہی مکا دی. آپ فرماتے ہیں لیکن, جی بزر بجا دی ہے عبید بھائی نے. جی عبید بھائی. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. درست کیجئے, درست کیجئے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ, خلق کا نہیں, خلق کا, خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جواب درست مان لیتے ہیں جناب. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بندہ شان بیان کرے تو کسی شاعر نے لکھا نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیونکہ محبوب بڑے آئے, دلدار بڑے دیکھے, پر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. دلدار بڑے آیا, محبوب بڑے دیکھے, پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی بدعت میں ہے تاب سخن کس کو, سب اہل سخن میں حیرت میں گڑے دیکھے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ کون سے دو اسلامی بھائی مقابلے سے باہر ہو گئے. سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی, سیکھیں سکھائیں. جی جناب, عمار بھائی کا ٹوٹل اسکور ہے 76 پوائنٹس. فرحان بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور آپ کا اسکور ہو گیا ہے 120 پوائنٹس. حسیب بھائی نے اسکور میں اضافہ نہیں کیا, آپ کا ٹوٹل اسکور رہا 80 پوائنٹس. کامران بھائی نے اسکور میں اضافہ نہیں کیا لیکن آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 88 پوائنٹس.
اور عمیر حمزہ بھائی نے 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 146 پوائنٹس. عبید رضا بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا, ٹوٹل اسکور ہو گیا 104 پوائنٹس. اور فیصلہ ہوا کہ ہمارے عماد بھائی اور حسیب بھائی اگلے راؤنڈ میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن آپ دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. یقیناً آپ لوگوں کو مقابلے میں آ کر مقابلے کی تیاری کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. ہر بار ہی ہم کہا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مقابلہ کروانا یہ دلچسپی کے لیے ہوتا ہے, کسی کو جتوانا یا کسی کو ہروانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. اس بہانے ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے, ہمارے ناظرین بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, کنٹیسٹنٹ بھی بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں, ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھتے سکھاتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو علم دین سے محبت نصیب فرمائے. ہم نے نظم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کی, آئیے اب کچھ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے کلام کی باتیں کر لیتے ہیں. سیگمنٹ ہے باتیں ہیں قرآن کی. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. جی, قرآن کی باتیں ہمارے ناظرین اس سیگمنٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں. اور اس راؤنڈ میں اب ہمارے ساتھ 4 کنٹیسٹنٹ بچے ہیں. فرحان بھائی ہیں, کامران بھائی, عمیر بھائی اور عبید بھائی. طریقہ کار یہ ہے کہ باری باری ہم آپ کے لیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ اسکرین پر دکھائیں گے. ہائی لائٹر چلے گا, آپ مدینہ کہیں گے, ہائی لائٹر جس سورت پر اسٹاپ ہوگا اس سورت سے ریلیٹڈ ہم آپ کے پاس آپشن دیں گے. 5 آپشنز ہیں آپ کے پاس, لیکن ہر آپشن الگ الگ نمبروں کا ہے. پہلا سوال ہوگا 10, 20, 30, 40 اور 50. یوں جیسی سورت کی تیاری ہو ویسے آپ اس کے سوال لے سکتے ہیں. صحیح جواب دینے پر اتنے نمبرز آپ کے ہو جائیں گے, غلط جواب پر نمبر نہیں کٹیں گے لیکن کچھ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں فرحان بھائی سے. فرحان بھائی دیکھیے آپ کے لیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ. مدینہ. جی, سورہ توبہ. سورہ توبہ سے آپ کے لیے سوال ہوگا. بتائیے اس سورت سے کتنے نمبروں کا سوال کروں آپ سے میں؟ 10 پوائنٹس. صرف 10 پوائنٹس کا. چلیں جی, سوال بڑا ہی آسان ہوگا, ظاہر ہے نمبر کم ہے تو سوال بھی آسان ہوگا. بتائیے کہ سورہ توبہ میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ توبہ میں 206 آیات ہیں اور 64 رکوع ہیں. 12 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جی عماد بھائی, اگر یہی سوال آپ کے پاس آتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ 24 رکوع 206 آیتیں. اور حسیب بھائی آپ کیا جواب دیتے؟ 16 رکوع اور 129 آیت. ہاں, 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں. غلطی ہو گئی ہے فرحان عبدالعزیز بھائی سے, کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا جناب. بڑھیں گے کامران بھائی سے سوال کی طرف. کامران بھائی دیکھیے آپ کے لیے کیا ہے سورتوں کا چارٹ. حاضر جواب مدینہ. سورہ توبہ. جی, سورہ توبہ میں اب ہمارے پاس 4 آپشنز موجود ہیں, 20, 30, 40 اور 50. 20 نمبر کا سوال لیں گے. سوال یہ بھی بڑا ہی آسان ہے, بتا دیں سورہ توبہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں. سوری, مدینے میں ہوئی. مدینے میں. سوچ لیں, مدینے میں. آگے بھی کچھ لکھا ہے اس میں. مدنی صورت ہے, کچھ آیتیں اس کی مکے میں نازل ہوئی ہیں. جی جناب, سورہ توبہ یہ مدنیہ ہے مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ یہاں سے لے کر آخر تک بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جواب درست ہے جناب. کامران بھائی نے 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اسکور میں, اور اسکور کی ضرورت بھی تھی کامران بھائی کو. باری ہے عمیر بھائی سے سوال کرنے کی, لیکن سوال ہوگا مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے. جی دکھائیے کیا ہے ان کے لیے سورتوں کا چارٹ. مدینہ. سورہ انفال. بتائیے کتنے نمبروں کا سوال ہوگا؟ 10, 20, 30, 40 یا 50؟ 30.
30 نمبروں کا سوال آپ سے کرنا ہے ہم نے. سوال بڑے نمبروں کا ہے اور سوال یہ ہے کہ انفال، سورہ انفال کا نام انفال رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انفال یہ نفل سے بنا ہے اور اس کے معنی ہے مال غنیمت. اور اس سورت کی پہلی آیت میں جو کفار ہیں انہوں نے جو سوال کیا تھا مال غنیمت کے بارے میں، اس سوال کا ذکر کیا گیا اور اس جواب کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانفال کہتے ہیں. انفال یہ نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال. اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا. جواب درست ہے. 30 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. باری ہے عبید بھائی سے سوال کی. دکھائیے سورتوں کا چارٹ. مدینہ. جی سورہ انعام. بتائیے جی کتنے نمبروں کا سوال کرنا ہے؟ 10 نمبروں کا. چلیں جی بتائیے سورہ انعام میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں؟ اس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں. اس سورت میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. کیا ہمارے حاضرین جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ چلیں جی سوال آپ سے کر لیتے ہیں. سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ کئی سارے ہاتھ اٹھے ہیں. شہباز بھائی چوز کر لیں جواب کن سے لینا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. جواب درست ہے جناب. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ ان کو مرکزی مجلس شورا کا بیان گناہوں کی نحوست. اس میں پڑھ سکیں گے گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ بھلایا نہیں جاتا. اسی طرح دیگر چیزیں انشاءاللہ اس کتاب میں مطالعہ کر سکیں گے. جی دیکھیں گے اسکور بورڈ اور جانیں گے کہ اب کس کا اسکور کیا رہا. دکھائیے. حاضر جواب، حاضر جواب. تیسرا سیگمنٹ فرحان بھائی نے نمبر حاصل نہیں کیا لیکن آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 120 پوائنٹس. کامران بھائی نے 20 نمبروں کا اضافہ کیا، اسکور پہنچا دیا 108 پوائنٹس. حمزہ بھائی نے 30 نمبروں کا اضافہ کیا اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 176 پوائنٹس. عبید رضا بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کر کے اپنا اسکور پہنچا دیا 114 پوائنٹس. اور اب باری ہے ہمارے بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے سنت میرے آقا کی. حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب. اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ سامنے جو باکسز رکھے ہیں ان پر نمبر لکھے ہیں. آپ نے باکسز کھلوانے ہیں. ٹھیک ہے، جس نمبر کا آپ باکس چاہیں وہ کھول سکتے ہیں اور کسی باکس کے پیچھے سوال بھی ہوگا، ایک تصویر نکلے گی اور آپ نے اس تصویر سے ریلیٹڈ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور زندگی گزارنے کے آداب ہمیں وہ بتانے ہیں جو ہم نے آپ کو سلیبس میں لکھ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، وہی ایکسیپٹیبل ہوں گے جو ہم نے آپ کو سلیبس کے ذریعے لکھ کر دیے ہیں. شروع کریں گے فرحان بھائی سے. جی فرحان بھائی. باکس نمبر 1. باکس نمبر 1. جی جناب. شہباز بھائی. نام رکھنے کی سنتیں اور آداب کوئی بھی 3 بیان کریں، 20 پوائنٹس حاصل کریں. جی جناب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نام اچھوں کے نام سے رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا. اور 2 ہو گئی یہ. اور اس میں ایک یہ ہے کہ محمد نام کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کا نام محمد ہوگا کل بروز قیامت وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا. بڑا ہی خوبصورت فرمان ملتا ہے کہ جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. جوابات بالکل درست دیے ہیں جناب. 20 پوائنٹس. باری ہے ہمارے کامران بھائی کی. دیکھتے ہیں کامران بھائی کون سا باکس کھلواتے ہیں. جی 4 نمبر. 4 نمبر. جی چوتھے نمبر کا باکس کھولیے. تلاوت کی سنتیں اور آداب. تلاوت کی سنتیں اور آداب کوئی بھی 3 سنتیں اور آداب بیان کریں.
तिलावत बावजू और देख के करना, और ऐसी जगह जहाँ जो लोग काम में या दूसरी काम में मसरूफ़ हों या किसी दुनियावी मसरूफ मुलविस हों, तो उस जगह पे बाआवाज़ तिलावत करने से गुरेज करना चाहिए या बचना चाहिए। और तीसरा एक काउंट डाउन देंगे, 5 4 3। तिलावत सर ढक, टोपी पहन या सर ढक के, सर ढक के करनी चाहिए। ये तो आपने अपनी तरफ से बयान कर दिया ना, जो हमने सिलेबस में दिया था हमें तो वही चाहिए। चले जी, 2 सही जवाबात आपके हम मानते हैं कि आपने कहा कि मुस्तहब ये है कि बावजू किबला रू होकर अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत की जाए। वैसे कुरान पाक को अच्छी आवाज़ और ठहर ठहर कर पढ़ना ये सुन्नत है, और बाज़ारों और कारखानों में जहाँ लोग काम में लगे हों ज़ोर से कुरान पाक पढ़ना ये नाजायज़ है। हाँ, याद रहे कि ये नाजायज़ है ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग अपने काम में लगे हों और हम बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ें। जो शख्स गलत पढ़ता हो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्त ये कि बताने की वजह से कीना वो हसद पैदा ना हो। कामरान भाई को दिए जाते हैं 14 पॉइंट्स जी। नंबर 2 बारी है हमारे उमर भाई की। नंबर 2 नंबर 2 बॉक्स खोलिए। छींकने की सुन्नतें और आदाब। छींकने की सुन्नतें और आदाब बहुत जरूरी है जनाब। छींकने के बारे में है कि जब कुछ छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते रब्बिल आलमीन कहते हैं, और अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे तो फरिश्ते यरहमुकल्लाह उसको कहते हैं। अगर छींकने वाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे तो आप जो सुनेगा तो उस पर यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है। इसी तरह जो छींक आए, जिसने यरहमुकल्लाह कहा है, अगर वो ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा, और ये जो गुनाहगार होगा ना तो ये इसकी तौबा करना उस पर लाजिम है। इसी तरह अगर जो यरहमुकल्लाह कहने वाला है वो यरहमुकल्लाह जो कहेगा तो जो छींकने वाला है उसके जवाब में फिर वो यगफिरुल्लाह लना वलकुम ये कहेगा। ठीक। और छींक का जवाब देना ये सुन्नत है। 2 तो यहाँ पर हमारे पास लिखी है। तीसरी जो आपने बयान की है, स्क्रिप्ट में ये नहीं था कि छींक का जवाब देना सुन्नत है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम वही लेंगे जो जवाब हमारे सिलेबस में होगा। आपको भी दिए जाते हैं 14 पॉइंट्स। बारी है हमारे उबैद भाई से बॉक्स खुलवाने की। जी उबैद भाई। बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 जी। जुल्फे रखने की सुन्नतें और आदाब बयान फरमाइए। जुल्फे रखने की सुन्नतें और आदाब बयान कर दीजिए जनाब। जुल्फे रखने की सुन्नत आदाब चाहें तो आधे कानों तक रखें कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक गैसू मुबारक कानों तक आधे कानों तक थे। चाहें तो पूरे कानों तक रखें कि हज़रत बरा बिन आसिब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसुए मुबारक पूरे कानों तकते कानों को चूमते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का कद दरमियाना था और गैसुए मुबारक उनके मुबारक शानों को चूमा करते थे। इसमें आगे आपने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर दिया है। ओ दूसरा वाला तीसरा जी, दूसरे वाले के साथ तीसरा और तीसरे वाले के साथ दूसरा मैच कर दिया है। सही कर लें। हज़रत बरा बिन आसिब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था और आपके गैसुए मुबारक कानों को चूमा करते थे। इतने होते थे कानों की लो तक होते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसुए मुबारक शानों तक थे, शानों को चूमा करते थे, यहाँ तक होते थे।
चलें जनाब, ये पूरा मैं पढ़ देता हूँ। दूसरा और तीसरा जो आपने बयान किया, चाहें तो पूरे कानों तक गेसू रखें कि हजरत सैयदना बर्रा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था, दोनों मुबारक शानों के दरमियान फासला था और आपके गेसू मुबारक मुकद्दस कानों को चूमते थे। चाहें तो शानों तक गेसू बढ़ाएं कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर जो बाल मुबारक होते वो कान मुबारक की लो से जरा नीचे होते और मुबारक शानों को चूमते। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बालों की। और ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा ही खूबसूरत मौजज़ा है। आज भी बहुत सारे आशिकाने रसूल के पास दुनिया भर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक मौजूद हुआ करते हैं और नबी पाक का ये मौजज़ा है कि इन बालों में इजाफा होता रहता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी गेसुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए और कल बरोज़ क़यामत आका के गेसुओं के साये में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की जानिब और जानेंगे कि कौन से दो इस्लामी भाई मजीद हमारे मुकाबले की दौड़ से पीछे रह गए। ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जी जनाब, चौथे राउंड में फरहान अब्दुल अजीज भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया अपने स्कोर में और आपका टोटल स्कोर हो गया है 140 पॉइंट्स। कामरान भाई ने 14 पॉइंट्स का इजाफा किया, आपका टोटल स्कोर हो गया 122 पॉइंट्स। उमर हमजा भाई ने 14 पॉइंट्स का इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हो गया है 190 पॉइंट्स। उबैद रजा भाई ने 20 नंबरों का इजाफा किया और आपका स्कोर हुआ 134 पॉइंट्स। तो दो इस्लामी भाई जिनका स्कोर कम रहा, कामरान भाई और हमारे उबैद भाई, आप दोनों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब आखिरी राउंड है। आखिरी राउंड बड़ा ही खूबसूरत राउंड होता है, 1-to-1 मुकाबला होता है और दो कंटेस्टेंट हमारे साथ हुआ करते हैं। नाथख्वां इस्लामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद कलाम के अशार सुनते हैं और आखिरी राउंड की तरफ बढ़ेंगे। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बां पे शिकवाए रंजो अलम अलम लाया नहीं करते। ज़बां पे शिकवाए रंजो अलम अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जनाब, बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी बारी है हमारे आखिरी राउंड की। मुकाबला है आर या पार का। एक तरफ है फरहान अब्दुल अजीज और दूसरी तरफ है उमैर हमजा भाई। देखना यह है कि मुकाबला आज किस तरफ जाता है। हमारे उमैर भाई वैसे यूं कहा जाए कि बजर में बड़े माहिर हैं और ये मुकाबला हमारा बजर पर है। सवाल मैं करूंगा, पिछला आपका स्कोर यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा
آخری راؤنڈ میں ہی آخری راؤنڈ کا فیصلہ کرے گا کہ آج کا ونر کون ہے. ٹھیک ہے, سوال ہے میرے پاس 10 اور ہر سوال ہے 2 نمبروں کا. جواب وہ دے گا جو بزر بجائے گا, لیکن بزر بجا کر جس نے غلط جواب دیا تو آپ کا تو ہم اسکور مائنس نہیں کریں گے, لیکن وہ 2 پوائنٹ سامنے والے کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ بغیر جواب دیے 2 نمبر حاصل کر سکتا ہے. غلط جواب دینے کی صورت میں اگلے کا فائدہ ہو جائے گا. شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے بڑا ہی خوبصورت اور زبردست سوال. بتائیے نبی کسے کہتے ہیں؟ بزر بجا دی ہے فرحان عزیز بھائی نے. جی. اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو اپنے نبی کے لیے چنتے ہیں, ان کو مبعوث کر کے اپنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا کرتے ہیں, ان کو نبی کہا جاتا ہے. اللہ اکیلا ہے, واحد ہے, اور اس کی شان یہی ہے کہ اسے کہا جائے کہ وہ اللہ بھیجتا ہے. جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی اسے نبی کہتے ہیں. مجلس بتائے کہ کیا جواب درست مانا جائے گا یا نہیں؟ جی جواب درست ہے جناب. 2 نمبر بڑھا لیے ہیں فرحان عبدالعزیز بھائی نے اپنے اسکور میں. باری ہے اگلے سوال کی, اور اگلا سوال بڑا ہی آسان ہے. بتائیے وحی کسے کہتے ہیں؟ جی وہی عمیر بھائی نے بزر بجائی ہے. جی وہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے انبیاء کرام علیہ السلام پر بطور الہام یا بطور فرشتہ یا بلا واسطہ یا با واسطہ جو ہے کلام فرماتا ہے, اسے وہی کہتے ہیں. وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو. جواب درست ہے جناب. اگلا سوال عقیدے سے ریلیٹڈ ہے اور بڑا ہی زبردست سوال ہے. انشاءاللہ اس پر ہم نعرے بھی لگائیں گے. بتائیے عقیدہ ختم نبوت. پہلے سوال تو کمپلیٹ ہو لینے دیتے. بزر بجا دی ہے عمیر بھائی نے پہلے بجائی ہے. سوال کیا تھا پہلے تو یہ بتائیے. عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جی جواب دیجئے. عقیدہ ختم نبوت سے مراد ہے کہ ہم سب کے آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انبیاء میں سب سے آخری نبی ماننا, اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. پھر سے ریپیٹ کریں. پیارے آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننا, اور یہ جو ہے گمان کرنا, یہ یقین رکھنا کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, تو اس سے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. یعنی اللہ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا. حضور کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی بلیو ہے, اور اسی لیے امیر اہل سنت نے نعرہ لگوایا, نعرہ ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. عمیر بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 4 پوائنٹس اور فرحان بھائی کے ہیں 2 پوائنٹس. مقابلہ کبھی بھی کہیں بھی جھک سکتا ہے. ہمارا اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے, بڑی زبردست نالج ہے. بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ جی بزر بڑی کلوز بجی ہے. کون بتائے گا کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ فرحان بھائی نے بزر بجائی ہے پہلے. جی پلے بیک لیں. جی پلے بیک دیجئے بھائی. کنٹیسٹنٹ کا کہنا ہے پہلے میں نے بجائی ہے. جی فرحان عبدالعزیز بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. جواب دیجئے رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول وہی جو اللہ پاک جن کو چن کے اپنے, جو سوال کا جواب ہم نے لکھ کر دیا ہے وہی آپ نے بیان کرنا ہے. جی چلے. رسول انہیں کہا جائے گا جن کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندہ جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے, ان کو چن کے اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جن کو بھیجا کرتے ہیں, ان کو رسول کہا جاتا ہے. انبیاء اکرام میں سے جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں. ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ رسول کسے کہتے ہیں, تو جواب ان کا غلط ہو جائے گا. 2 نمبر دیے جائیں گے ہمارے عمیر حمزہ بھائی کو. سوچ سمجھ کر سوال کا جواب دیجئے. اگلا سوال ہے سب سے آخر میں موت. جی سوال بھی کمپلیٹ کیجئے. سب سے آخر میں موت کس سے آئے گی؟ جواب دیجئے. حضرت
سب سے آخر میں موت کو موت آئے گی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی، اس کے بعد موت کو بھی موت کے مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ سب سے آخر میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ سوال ہے، آسان سوال کر لیتا ہوں، جنت، اللہ ہمیں جانا نصیب کرے، آپ بتائیے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جی فرحان عبدالعزیز۔ جنت کے 7 دروازے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حاضر جوابی ضروری ہے۔ جنت کے 7 نہیں جناب 8 دروازے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے، 2 مزید نمبروں کا اضافہ ہوگا عمیر بھائی کے اسکور میں۔ چلے جی، داروغہ جنت کا نام بتائیں، داروغہ جنت کا نام۔ یا غوث پاک، کتنے ہاتھ اٹھے؟ جلدی کریں جی عمیر بھائی۔ رضوان۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ حضرت رضوان یہ داروغہ جنت کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، جنت میں کون کون سی قسم کی نہریں بہتی ہیں؟ جی عمیر بھائی نے بزر بجائی ہے۔ شراب طہور کی، دودھ کی، پانی کی نہر بہتی ہیں، اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ جی جناب، جنت میں پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور شراب طہور کی نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ آخری سوال ہے جناب، برزخ کسے کہتے ہیں؟ عمیر بھائی۔ انسان کے مرنے کے بعد، انسان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو برزخ کہتے ہیں، چاہے وہ قبر میں ہو یا کسی اور جگہ ہو تو اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ موت سے لے کر قیامت کے اٹھانے تک کا جو پیریڈ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ جواب درست ہے جناب۔ اور یوں ہمارا آج کا مقابلہ بڑے مارجن کے ساتھ عمیر حمزہ بھائی نے اپنے نام کیا ہے۔ اسکور بورڈ آپ کو بھی دکھائیں گے اور ماشاءاللہ ہمارے عمیر حمزہ بھائی کو ہم مبارکباد بھی دیں گے۔ اسکور بورڈ دکھائیے۔ حمزہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 16 پوائنٹس، فرحان عبدالعزیز بھائی نے حاصل کیے 2 پوائنٹس، اور یوں آج کا مقابلہ عمیر حمزہ بھائی نے اپنے نام کیا ہے جناب۔ آج کا مقابلہ ناظرین آپ نے دیکھا بڑا ہی دلچسپ رہا، اور عمیر رضا بھائی نے آج کا مقابلہ اپنے نام کیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت مونومیٹ، ایک یادگار شیلڈ ہم اپنے جیتنے والے کو دیا کرتے ہیں، جن پر تبرک مکہ مکرمہ غلاف کعبہ کا خوبصورت پیس یہ اس پر نصب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی جائیں گے۔ جی ماشاءاللہ یہ شیلڈ، اس پر غلاف کعبہ کا پیس بھی نصب ہے، اور یہ شیلڈ ماشاءاللہ۔ جی ہمارے فرحان عبدالعزیز بھائی کے لیے مدنی چیک، ساتھ ہی ساتھ یہ سرٹیفکیٹ اور تبرک مدینہ ماشاءاللہ۔ ہمارے عبید رضا بھائی اور کامران بھائی کو بھی انشاءاللہ تحائف دیے جائیں گے۔ عبید رضا بھائی کا دیں، یہ تبرک مدینہ آپ کے ساتھ، اور یہ پیاری سی کتاب آپ کے ساتھ جائے گی انشاءاللہ، سرٹیفکیٹ بھی جائے گا۔ چلیں جی، کامران بھائی کے ساتھ بھی سرٹیفکیٹ جائے گا، تبرک مدینہ بھی جائے گا، اور یہ کتاب بھی جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اور ہمارے اماد بھائی کے ساتھ سرٹیفکیٹ اور خوبصورت کتاب دکھائیے جی۔ کامران بھائی کے ساتھ، حسیب بھائی کے ساتھ، چلے جی یہ سرٹیفکیٹ اور یہ پیاری سی کتاب۔ اس کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، نئی ٹیم ہوگی، نئے سوالات ہوں گے، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، پروگرام ہوگا اور مدنی چینل ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب